اگر آسان رکھ سکیں. خرم شہزاد صاحب پہلا آپ سے سوال یہ ہے, یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ وسیم فار ٹیکنگ می. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے ڈیفالٹ کرنا بھی, اور ڈیفالٹ جو ہے وہ اس طرف جانا اور اس کے ریپریکیشنز بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے. آپ دیکھیں سری لنکا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کتنا سول انریسٹ ہو جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ ڈیفالٹ ہم ایٹ لیسٹ ایک سال میں 6 مہینے سے ایک سال میں نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جو فنڈنگ ہے وہ پلانڈ ہوئی ہے. لیکن خطرات کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک بات پہلے اور ہی بتا دیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ریٹ دیکھیں 94% تک پہنچ گیا ہے 100%, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 94% چانس ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا کسی بھی وقت؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو ڈیفالٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے جو ری پیمنٹس ہیں یعنی کہ جو قرض اس نے لیا ہے کیا وہ قرض ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں یا جو بھی اس کی پیمنٹس آنے والی ہیں 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے 1 سال میں کیا وہ پے کر پائے گا. اس کی پروبیبلٹی جو کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں نا وہ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپس کی پرائسنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اس پہ جو انشورنس ہوتا ہے انشورنس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. آف کورس لنکڈ ہے بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 94% چانس ہے, ایسا نہیں. نمبر 1. سیکنڈلی آپ نے کہا ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں سمپلسٹک وے میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایک قرض اگر آپ لیتے ہیں کسی سے اور اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جی 6 مہینہ سال میں 2 سال 4 سال 6 سال میں واپس دینا ہے. اگر آپ اس ٹائم پیریڈ پہ اس کو واپس نہیں دیتے اور اس ایک بھی پیمنٹ کو اسکپ کر جاتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ ڈیفالٹ میں آ جاتا ہے. یہ بالکل سمپلسٹک فارم میں سمجھانے کی کوشش ہے. بالکل صحیح. پاکستان کا میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں اس وقت کیا ہے. پاکستان کی اگر آپ قرضوں کی ادائیگیاں دیکھیں تو تقریباً کوئی 73 سے 74 بلین ڈالرز پے کرنے ہیں ہم نے اگلے 3 سالوں میں, اس سال کو ملا کے. نمبر 1. سیکنڈلی اس سال کی صرف بات کر لیں تو 22 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہماری پیمنٹس ہیں. یہ میں صرف فورن پیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. باہر کے جو قرضہ جات ہم نے لیے تھے پچھلے 7-8 سالوں میں بہت زیادہ ہو گئے تھے. ہمارے جو قرضے تھے 65 بلین ڈالر سے 2015 میں, اور آج جو اگر آپ دیکھیں تو 130 بلین ڈالرز ہیں. میں باہر کے قرضوں کی بات کر رہا ہوں, بیرونی قرضوں. صحیح ہے. اس پہ جو ری پیمنٹس ہیں وہ 22 ارب ڈالر ہیں. اب 22 ارب ڈالر میں ہم ابھی 16 بلین ڈالرز ہمیں دینے ہیں, کچھ ہم نے بلین ڈالرز پے کر چکے ہیں. اب 16 بلین ڈالرز جون تک ہم نے دینے ہیں. تو 16 بلین ڈالرز ہم کہاں سے پورا کریں گے جب ہمارے ریزروز جو ہیں 6.7 بلین ڈالرز پہ کریں, یعنی کہ 36-37 دن کے ریزروز ہیں ہمارے یہاں. امپورٹ جسے کہتے ہیں کہ جتنا امپورٹ ہم کر سکتے ہیں 36 دن کی امپورٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارے قرضے جو ہیں وہ تقریباً کوئی 16 بلین ڈالرز باقی ہیں ابھی دینا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سچویشن تو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور آئی ایم ایف آپ سے ابھی بات نہیں کر رہا. چائنا آپ سے اس وقت بات کرے گا جب آئی ایم ایف ساتھ ہوگا, اور سعودی عربیہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے. حالانکہ اس نے 3 بلین ڈالر جو ہے وہ رول اوور کر دی, یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی نہ آپ پے کریں اگلے سال دے دیجیے گا. چائنا بھی یہ کرے گا 3 بلین ڈالرز کے ابھی نہ کریں اگلے سال دے دیجیے گا. لیکن دیکھیں یہ حل نہیں ہے. ہم وشیس ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. یہ گورنمنٹ ہو یا اگلی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے سب کو ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے آپ کے قرضے ہیں, پبلک ڈیٹ اس وقت ہمارا جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے کنٹری کے اوپر وہ تقریباً 100 بلین ڈالرز ہے. 130 تو ٹوٹل ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. تو 100 ارب ڈالر میں سے آپ کو جو ہے اگلے 3 سالوں میں تقریباً 73 بلین ڈالرز پے کرنے ہیں. تو وہ کیسے پے کریں گے جب تک آپ ریسٹرکچر نہیں کریں گے نا قرض جس سے قرضہ دیا اس کے ساتھ بیٹھیں, یا وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, چائنا ہے, سعودی عربیہ, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ان سے کہنا پڑے گا کہ دیکھیں ڈیفالٹ کرنے سے بہتر ہے, بینکرپٹ ہونے سے بہتر ہے ہم آپ کے ساتھ اس کا طے کر لیں ایک روڈ میپ کہ 3 سال تک ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم آپ کو انٹرسٹ ریٹ چینج کر دیں گے. یہ ایک بنیادی بات آ گئی, میں سمجھ آ گئی. اب اس پر آگے ہی بات کرتے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ سے مراد کیا ہو سکتا ہے. دیٹ may involve a few unpopular decisions جس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی جو کہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب, اب ہم ظاہر ہے ایک بات جس کا عام آدمی سے تعلق ہے وہ یہ کہ بے روزگاری, مطلب عام جب بس روزگاری نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم. اس کو جب ہم ذرا تکنیکی یا ذرا ایکڈیمک زاویے سے لیتے ہیں تو ہمیں لے آفس کی ٹرم پہ آ جاتے ہیں. اب لے آفس ہوئے ٹھیک ٹھاک. میں نے ابھی دیکھا ابھی یہ ڈولنس کا میں نے بیان دیکھا کہ جو انہوں نے ڈولنس کے سی او عمر احسان خان صاحب نے, انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے بارے میں کہا, ویڈنسڈے کو بتایا کہ 500 ملین ڈالر یہ کمپنی بتا رہی ہے ہم ہر مہینے لوز کر رہے ہیں اس لیے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی, تو اس لیے ہم نے 1000 بندہ فارغ کر دیا ہے اور ہم 2000 بندہ مزید فارغ کر دیں گے اگر یہی صورتحال رہی. اور یہ تو میں نے ایک ایگزامپل بتائی, اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ الگ الگ اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں.
آپ ٹیکسٹائل ہے, اب ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل ہے. اس میں اگر سردیاں آ رہی ہیں اور گیس کی شارٹیج ہے تو وہ ٹیکسٹائل جب کام نہیں کرے گا تو ایکسپورٹ کیسے کرے گا, جب کام نہیں کرے گا تو بندوں کو تنخواہ کیسے دے گا. تو آپ اپنے سیکٹر کی حد تک بتائیں کہ آپ لوگ بھی لے آفس کر رہے ہیں, لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے آپ کے سیکٹر میں بھی؟ دیکھیں یہ تو نیچرل بات ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو مبرہ تو نہیں رکھ سکتے. جو حالات ہیں اس میں دو طرح کے حالات ہیں. ایک تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ریسیشن ہے تو ہمارے پاس بھی آ گیا اور ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی. دوسری طرف گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم چیپٹر 84 85 کو ہم نے بالکل لاک کیا ہوا ہے اور ہم امپورٹس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. امپورٹس کو بند اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, ہمارے پاس ڈالر دینے کو نہیں ہے. اب یہ بالکل صحیح کہا خرم نے کہ اٹس اے ویشیس سرکل جس کے اندر ہم پھنس گئے. اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ, بالکل لے آفس بھی ہو رہے ہیں, اللہ نہ کرے زیادہ بھی ہوں گے. ہم کو اس سے باہر نکلنے کے لیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیا ہم چائنا سے جا کے نیگوشیٹ کر لیں, چاہے سعودی عرب سے کر لیں, چاہے ورلڈ بینک سے کر لیں, ہم نیگوشیٹ کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم ٹائم خرید لیتے ہیں, ہم وی بائی دا ٹائم. اس کے بعد کیا؟ تو اگر آپ اس کو ٹوٹل کو میں جیسے دیکھتا ہوں, میں ایسے دیکھتا ہوں اس کو, یہ دیکھیں پاکستان ہر سال $15 بلین کا خسارہ اٹھا رہا ہے. یہ کسی صورت میں بھی اگر آپ کے پاس اگر ایسا کوئی راستہ ہے جس سے $15 بلین کل 14 ہو جائیں گے, پھر 13 ہو جائیں گے, پھر 10 ہو جائیں گے, تو دنیا ہماری بات سنے گی. ہمارے پاس کیا پروگرام ہے؟ کیا ہم ہوم ریمیٹنسز کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں؟ کیا ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں؟ کیا ہم امپورٹ کاٹنے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں؟ ایسی کوئی چیز پائپ لائن میں نہیں ہے. جو لینڈر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی ٹو پے ہے یا نہیں ہے. جب آپ کی ایبلٹی ٹو پے اس کو نظر آتی ہے کہ فیوچر کا آپ کا جو پروگرام ہے اس کے حساب سے آپ کا یہ جو شارٹ فال ہے, یہ جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ کم ہو جائے گا تو آگے کوئی بات بنے گی. صحیح ہے. زبیر صاحب اس میں ایک پوائنٹ اور انکلوڈ کریں, جو عام آدمی جب بھی معیشت کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ابھی تو ہم اکانومی کی ڈیبیٹ ہی کر رہے ہیں نا, جب ہم سیاست میں بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو معیشت کا ایک حوالے سے تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے, بلکہ شاید ایک ہی حوالے سے آتا ہے ہماری سیاسی ڈیبیٹ میں. جو ہمارے معمول کے پروگرام ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, عام آدمی کو اب رٹ گیا جملہ کہ بھائی سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے. اب تک ہم نے جتنی بات کی اس میں آپ نے ٹیکنیکلی ہم نے بات کر لی کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ڈالر نہیں ہے, ایل سی نہیں کھل رہی ہے. اس سب کا آپ بتائیں, ایک معیشت دان کے حصے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس سب کا سیاسی عدم استحکام سے کتنا تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیسے, اس کا ایسے کیا تعلق ہے کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کتنی چلے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا؟ یہ عام آدمی کے الفاظ. وسیع میں کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بھی کچھ ہوتا ہے ملک کے اندر تو ٹرکلز ڈاؤن ٹو کامن ماسز آف پاکستان. عام آدمی کے اوپر اس کا اثر آخر میں جا کے وہی پڑتا ہے. جب کوئی معیشت خراب ہوتی ہے, جب ایکسپورٹ کم ہوتی ہے, جب ریٹرنچمنٹ ہوتی ہے, تو مزدور پہلے جو ہے نا باہر جاتا ہے, تو اس کے گھر کا چولہا بجھتا ہے. اگر آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے. جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے ان کو تو یہ تکلیف نہیں ہوتی. عام آدمی ہی اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ زد میں آیا ہوا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو 3 ایسینشل آئٹمز ہیں, چینی, آٹا اور آپ کا یہ گھی. یہ 3 آئٹموں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم اسی کو اگر ہم ان 3 آئٹموں کو اگر نہیں دے سکتے, ہماری اتنی بے بسی ہے, تو ہم بتائیں آپ کیسے ہم چلائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے, میں کہتا ہوں کہ امپورٹ کم ہو سکتا ہے. دیکھیں سیاسی, میں تو اس کو الٹا سمجھتا ہوں. میں اے پولیٹیکل ہوں, ہم کبھی پالیٹکس میں نہیں جاتے, آئی ایم آؤٹ آف پالیٹکس. لیکن میں اس کو الٹا سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام آتا ہی جب آپ کی معاشی عدم استحکام ہوتا ہے. اس لیے کہ جب معاشرت آپ کی خراب ہوتی ہے, جب گھروں میں چولہے نہیں جلتے, جب خالی پیٹ ہوتے ہیں, تو وہ باہر نکلتے ہیں اور اس سیاست کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جائیں گے تو شاید روٹی مل جائے, اس کے ساتھ ہم گئے. اب یہ پہلے انڈا پہلے مرغی والی بحث ہو گئی. فاروق سلیم صاحب, اس میں آپ بھی بتائیں گے, کیونکہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام, بلکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سری لنکا ہم سے ڈیفرنٹ کیس اسٹڈی, اس لیے آپ اس اپنا اوپینین دیجئے کہ وہاں پر ایک سیاسی عدم استحکام, ایک معاشی عدم استحکام تھا جس نے انوائٹ کیا سیاسی عدم استحکام کو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی, یہ جو آج کل کی جو اپوزیشن اس کا یہ کہنا ہے ظاہر کہ نہیں, پاکستان کا کیس مختلف ہے. یہاں پر ایک سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہو گیا, ورنہ چیزیں بہتر جا رہی تھی. جی وسیم صاحب, اگر مجھے اجازت دیں میں بریفلی ڈیفالٹ کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی کہیے. جی یہ تو سیاست پہ آ جاتے ہیں. جی دیکھیے, آسان ترین الفاظ کیٹیگوریکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کسی قسم کا ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا. اچھا, اور اس کے حقائق جو سمپلسٹک آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے, آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ قرضہ ایک خاص تاریخ کو واپس کریں گے. اس تاریخ کو اگر آپ وہ قرضہ واپس نہیں کرتے
تو آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. ڈیفالٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بانڈ مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جب ملک کے ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے. اب یہ خرم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے 130 ارب کے قرضہ جات ہیں، بیرونی قرضہ جات، بالکل درست ہے، لیکن اس میں سے کوئی 60-65 ارب کے ملٹی لیٹرل ہیں جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہیں. 55 بلین ڈالر سے زائد کے کچھ قرضہ جات ہیں جن کو ہم بائی لیٹرل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ممالک کی طرف سے ہیں. ان میں جنرلی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. ڈیفالٹ ہوتا ہے بانڈ مارکیٹ کے حوالے سے، اور وہ ٹوٹل بانڈ کے جو قرضہ جات ہیں بانڈ کی مد میں وہ پاکستان کے 9 ارب ڈالر کے ہیں. ایک بانڈ ہمارا میچور ہوا تھا 5 دسمبر سن 2022 میں. اس کی ٹوٹل رقم جو پرنسپل اینڈ انٹرسٹ ہم کہتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے 100% جو ہے اس کی پیمنٹ کر دی ہے، تو ڈیفالٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا.